بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کے سبق میں آپ حضرات کو یہ بتایا گیا تھا کہ وقوف قلبی کسے کہتے ہیں، تو اس کی تفصیل آئی تھی۔ آج کا جو سبق ہے اس میں چونکہ سالک کے لیے جو معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں دیے گئے ہیں، ان معمولات کی پوری تفصیل وضاحت دلائل کی روشنی میں حضرت جی پیر صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھی ہے۔ ہر سالک کو اسے سمجھ کر ان معمولات پر عمل کرنے میں ترقی ہوتی ہے۔ سن تو لیے بیت ہوتے وقت کے وقوف قلبی کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو کیسے ہوگا؟ تو اسے گزشتہ کے سبق میں سمجھایا گیا کہ وقوف قلبی کس کیفیت کا نام ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے۔ آج مختصراً وقوف قلبی کی دلیل قرآن مجید کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کئی جگہوں پر اس طرح کا حکم ہے ذکر کا، اور ذکر کے ساتھ کثرت کا۔ یہاں خود لکھا ہے حضرت تھانوی نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی، قرآن میں مطلق ذکر کا حکم نہیں ہے، ذکر کثیر کا حکم ہے۔ تو جو ذکر انسان کو غفلت سے دور کر دے وہ مطلق ذکر نہیں ہے، ذکر کثیر ہے۔ چلتے پھرتے بھی ہم 100 بار پڑھ لیتے، 200 بار پڑھ لیتے، نمازیں پڑھ لیتے، دعائیں پڑھ لیتے، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ اتنی کثرت سے ذکر ہونا ہے کہ آدمی غفلت سے نکل جائے۔ تو 2-4 بار سبحان اللہ بول لینا، 8-10 بار سبحان اللہ بول لینا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اذکروا فعل امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر ہم مان لیں، اور ہے بھی ایسے ہی کہ بھئی یہاں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، ترغیب کے لیے ہے، ارشاد کے لیے ہے، استحباب کے لیے ہے، شرعاً یہی کہا جائے گا۔ لیکن سالک کے لیے کیا کہا جائے؟ جو سلوک میں چلنا چاہ رہا ہے، ذاکر بننا چاہ رہا ہے، وہ بھی یہی سمجھے گا کہ لے بھی ہمارے لیے بھی مستحب ہی ہے بس، تو پھر کبھی بھی وہ سالک ذاکر نہیں بن سکے گا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو نوافل شریعت میں نفل کا درجہ ہیں، سالک اور طالب اسے واجب سمجھ کر کرنا چاہیے۔ عقیدتاً واجب نہیں ہے، اعتقاداً واجب نہیں ہے، عملاً کرتے رہو۔ پابندی سے چاشت پڑھو، کون روکنے والا ہے؟ اور جب پوچھا جائے بھئی چاشت کا حکم کیا ہے؟ نفل ہے، لیکن پڑھیں گے ہم پابندی سے۔ تہجد پابندی سے پڑھو، لیکن جب پوچھا جائے بھئی تہجد کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے؟ نہیں، سنت ہے۔ تو اعتقاداً تو ہم سنت ہی سمجھیں گے، لیکن عملاً ہم اسے واجب سمجھ کر کرتے چلیں تو آدمی سلوک میں آگے بڑھے گا۔ تو یہاں پر ذکر کثیر کا حکم ہے۔ اب ذکر کثیر کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی دیر ذکر کر لینا، صبح شام ذکر کر لینا، یا اتنا ذکر کر لینا کہ آدمی اس کے بعد ایسا تھک جائے کہ پھر ذکر کے قابل نہ رہے۔ تو اس کے تحت میں مفسرین میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ذکر کثیر جو حکم دیا گیا آیت میں، الذکر الکثیر ان لا ینساہ بحال، ذکر کثیر یہ ہے کہ بندہ اللہ کو کسی حال میں نہ بھولے، یہ ہے ذکر کثیر، کسی حال میں نہ بھولے۔ اب یہاں پر کسی حال میں نہ بھولے، لا ینساہ بحال، تو حال کیا کسے بولتے ہیں کہ کسی حال میں اللہ کو نہیں بھولنا، وہ ہے ذکر کثیر جس کا حکم شریعت میں ہے، قرآن میں ہے۔ حال کی خود قرآن مجید میں ہے، انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، لیٹا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، یا کھڑا ہوا ہو۔ تو قرآن میں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور پہلو پر آدمی کھڑے ہوئے جیسے بھی ہو، یہ 3 حالتیں ہیں۔
اب اس آیت کے تحت میں کہ جو 3 حالتیں ذکر کی گئی، لیٹے بیٹھے کھڑے، تینوں حالتوں میں اللہ کو نہیں بھولنا اور ذکر میں مشغول رہنا۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہوا ہے اللہ نے اپنے بندوں پر جو بھی چیزیں فرض کی ہیں اس کے لیے اللہ نے ایک حد مقرر کی۔ روزہ فرض کیا، ایک حد ہے، کتنے رکھنا، کب سے کب تک رکھنا۔ نماز فرض کیا، کتنے ٹائم پڑھنا، کتنے رکعت پڑھنا، کب پڑھنا۔ زکوٰۃ فرض کیا، کب دینا، کتنی دینا۔ حج فرض کیا، کب کرنا، زندگی میں سب کے لیے لمٹ ہے جو بھی فرائض ہیں، لیکن ان فرائض کے ساتھ ساتھ، لمٹ دینے کے ساتھ ساتھ، حالت عذر میں ان کے احکام بھی بدل جاتے۔ عام حالت میں نماز کھڑے ہو کے، عذر میں بیٹھ کے، عام حالات میں آدمی وضو بنا کے، عذر کی حالت میں تیمم کر لے گے۔ تو ہر ایک کے لیے بدل ہے کہ عذر کی حالت میں یہ چیز ہوگی، لیکن اصل حالت اس کی یہ ہے، اصل حد اس کی یہ ہے۔ اگر وہ اس حد سے ہٹ جائے گا تو معذور سمجھیں گے کہ بھئی کھڑے نہیں ہو پا رہا، بیٹھ کے پڑھ رہا، عذر ہے آدمی کو، وضو نہیں بنا پا رہا، تیمم کر رہا، عذر ہے آدمی کو، یہ سمجھیں گے۔ لیکن ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چھوڑنے کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے۔ حد سے کراس کر کے دوسری حد پہ جائیں گے، لیکن ترک کا حکم نہیں ہے۔ ترک کے لیے آدمی کو جنون آنا پڑے گا، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا تو اب چھوڑ دو بھائی، نماز بھی نہیں ہے دیوانے پہ، روزہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں، سب بھی نہیں ہے۔ لیکن جب تک عقل ہے اس وقت تک ترک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب ذکر کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ بھئی ہر حال میں کرنا ہے، ترک کا حکم نہیں ہوگا آپ کو۔ اب ترک کا حکم کب ہوگا؟ جب آدمی دیوانہ ہو جائے تب چھوڑ دو بھئی، جان دو، ذکر کیا کہیں اس سے اللہ کو یاد کرنے کی بات۔ تو اب ہم حضرت ساوی لکھتے ہیں، امام علامہ ساوی لکھتے ہیں کہ مومن کے لیے اللہ نے ذکر کے سلسلے میں فرمایا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹ ہونے کی حالت میں، کسی بھی حالت میں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تفسیر ابن عباس، اے باللیل والنہار فی البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحت والسر والعلانیہ۔ ہر حال کا مطلب یہ ہے کہ دن میں، رات میں، خشکی میں، تری میں، سفر میں، حضر میں، غنا میں، فقیری میں، بیماری میں، صحت میں، چھپے ہوئے، علانیہ، خلوت میں، جلوت میں، ہر حال میں ذکر کرنا۔ اب یہ جو تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اب کون سا ایسا ذکر ہے جو ہر حال میں ہو سکتا ہے؟ دن میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، بیٹھے لیٹے سوٹے، بیماری، سب حالت میں ہونا۔ تو کیا ایسا ہے ذکر کہ آدمی زبان سے سفر میں، حضر میں، بیٹھے لیٹے، بیماری، صحت میں، ہر حالت میں ذکر کر سکتا ہے زبان سے؟ ذکر لسانی تو مشکل ہے بندے کے لیے۔ جتنی وضاحت اس کی گئی ہے، جتنی تفصیل کی گئی ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ ہر حالت میں زبان سے ذکر میں لگے رہنا۔ بھئی بیماری میں بھی ذکر کرو بول رہے ہیں، کہاں سے ہوگا ذکر بیماری کی حالت میں بھی زبان سے؟ آدمی اب کاروبار کر رہا ہے تو اس حالت میں بھی ذکر کرو بول رہے ہیں۔ اب اگر وہاں کاروبار کے ٹائم پہ بھی ذکر لسانی، اب کمپنی میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر آدمی کچھ انٹرویو دینا ہے، کچھ بھی بولنا ہے، ذکر لسانی، یا اگر سبق سنانا ہے وہاں پر ذکر لسانی۔ اب ان کو بول رہے بھائی سبق سناؤ، آپ آسان نہ ہوگا، دونوں ذکر سنا رہے، تو کیا بولیں گے پھر اس کو؟ تو ہر حال میں ذکر کا مطلب کیا ہوگا؟ ذکر لسانی تو نہیں ہوگا ہر حال میں ذکر کا مطلب۔ تو اس میں جو معلوم ہوا، پہلے حکم دیا گیا ذکر کثیر کا، ذکر کثیر کی تفسیر کی گئی ہر حال میں اللہ کو نہ بھولنے کا، پھر اس ہر حال کی وضاحت کی گئی کہ لیٹے بیٹھے، چلتے پھرتے، بیماری، صحت، غفلت، ہر حال میں ہونا۔ تو اس سے حضرت لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ذکر ہے وہ ذکر خفی ہے، اور ذکر خفی کو ہی کہا جاتا ہے ذکر قلبی، یعنی وقوف قلبی، کہ ہر حال میں دل اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اب وہ لیٹے ہوئے بھی ہو سکتا، بیٹھے ہوئے بھی ہو سکتا، سفر میں بھی ہو سکتا، بیماری میں بھی ہو سکتا، کبھی بھی ہو سکتا ہو۔ تو ہر حال میں جو ذکر میں مشغول ہونا ہے وہ دل سے مشغول ہونا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا جو فرمایا گیا، اس سے ہر حال میں ذکر ہونے سے مراد وقوف قلبی مراد ہوا۔ یہ دلیل ہے وقوف قلبی کی کہ آدمی دل سے اللہ کو نہ بھولے، باقی اپنے اپنے کام میں لگا رہے۔ حدیث سے دلیل
ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو ذکر خامل سے یاد کیا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ ذکر خامل کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ذکر خامل یعنی ذکر خفی ہے۔ ذکر خفی کی وضاحت کیا کر رہے ہیں؟ دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ بہترین رزق وہ ہے جو آدمی کے لیے کافی ہو جائے۔ تیسری حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر لمحے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو ہر لمحے ذکر کرنے کی جو بات ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر لمحہ ذکر کے قابل ہو؟ آدمی باتھ روم میں ہے، یہ ذکر کے قابل لمحہ ہے؟ آدمی بیوی کے ساتھ صحبت میں مشغول ہے، ذکر کے قابل لمحہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر لمحہ ذکر نہیں ہو سکتا، یعنی ذکر سے مراد ذکر لسانی اگر مراد لیا جائے تو باتھ روم میں تو ذکر لسانی منع ہے، پھر کیسے ہر لمحے ذکر میں مشغول رہنے کا مطلب؟ حدیث میں تو ہے کہ آپ علیہ السلام ہر لمحے ذکر میں رہا کرتے تھے۔ تو اگر اس کو اپنے اطلاق پر رکھا جائے اور استثناء نہ کیا جائے تو یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ ہر لمحہ ذکر میں رہنے سے مراد ذکر لسانی نہیں ہو سکتا، ذکر قلبی ہوگا، اور ذکر قلبی سے ہر لمحہ آدمی ذکر میں رہ سکتا ہے۔ اسی ذکر قلبی کو مشائخ کہتے ہیں وقوف قلبی، کہ دل سے یہ محسوس ہوتے رہنا کہ اللہ اللہ دل بول رہا ہے، ہم اللہ سے غافل نہیں ہیں۔ اس کے لیے مشائخ کہتے ہیں کہ سالکین کو چاہیے کہ جو طریقت میں چل رہے ہیں وقوف قلبی کی مشق کرتے رہیں۔ جیسے اس سے پہلے بھی آیا کہ بھئی بیٹھ کر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کوشش کرنا کہ آج میں کام بھی کرتا ہوں اور غور بھی کرتا ہوں کہ میں کام میں بھی رہوں اور میرا دل اللہ کے ساتھ مشغول بھی رہے، اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وقوف قلبی کی پریکٹس کرنا، مشق کرنا آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی، اس کے لیے مشائخ کی صحبت میں بیٹھے بیٹھے بھی آدمی یہ سیکھنا چاہیے کہ وقوف قلبی کرتے کیسے ہیں، یہ عملاً ہوتی کیسے ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں، اپنے اپنے مشائخ کی صحبت میں سیکھنا چاہیے۔ اس سے نتیجہ معلوم ہوا ذکر کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک ذکر لسانی، دوسرے ذکر قلبی۔ شاعر کہتا ہے لسانی و قلبی یفرحان بذکرہا وما المرء الا قلبہ ولسانہ، میری زبان اور میرا دل اس کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، اور آدمی کے پاس دل اور زبان کے علاوہ ہے ہی کیا ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے یا تو اسے دل میں جگہ دیتا ہے یا اس سے زبان سے تذکرے کرتا ہے۔ تو اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کو دل میں جگہ دینا اور اس کے تذکرے زبان سے کرتے رہنا۔ بعض روایات اگرچہ کہ ضعیف درجے کی ہیں، اس میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب لیں گے، کرامن کاتبین اعمال نامے پیش کریں گے، تو فلاں بندے نے فلاں کیا، کچھ عمل باقی نہیں رہا، سب فرشتے پیش کر دیں گے۔ ہاں، بعض کا ایسا عمل ہوگا جو فرشتوں کے بھی علم میں نہیں ہوگا، وہ ہے ذکر خفی، جو اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہوگا اور بندے کے علم میں ہوگا، کہ اللہ جانتے ہیں کہ زبان ہلائے بغیر بھی پھر بھی وہ اس کا دل اللہ کے ساتھ مشغول تھا، وہ بھی کل اس کے نام اعمال میں تولا جائے گا۔ عقلی طور پر بھی دیکھیں، ذکر قلبی ہر وقت کرنا ممکن ہے، ذکر لسانی ہر وقت ممکن نہیں ہے۔ زبان سے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا آسان نہیں ہے۔ اوقات متعین کر کے فجر میں، شام میں کر سکتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، ایسا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، 24 گھنٹے بندے کا دل اللہ کے ساتھ مشغول ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ کھانا کھا رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، گاہک کو سودا دے رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، کوئی کتاب لکھ رہا ہے، تو ان سب موقعوں پر زبان سے آدمی ذکر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کھانا بھی کھا رہا ہے اور زبان سے ذکر بھی کر رہا ہے، کہاں سے ہوگا؟ تقریر بھی کر رہا ہے اور زبان سے ذکر بھی کر رہا ہے، کہاں سے ہوگا؟ ہر وقت ممکن نہیں ہے، گفتگو کرے یا ذکر کرے، زبان ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتی۔ ہاں، ذکر قلبی ایسا ہے کہ آدمی کام کاج کرتے ہوئے، لیٹے بیٹھے، ہر حالت میں ذکر قلبی ہو سکتا ہے۔ تو عقلاً بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ ذکر قلبی
یہ ذکر لسانی کے مقابلے میں آسان بھی ہے اور عام بھی ہے۔ ذکر لسانی کرتے ہوئے زبان ہلے گی، ہونٹ حرکت کریں گے، ہر وقت یہ ڈر رہے گا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ کیا پڑھ رہے بیٹھے بیٹھے، آپ کیا بول رہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے زبان ہلا رہا تو بولیں بھئی کیا بات کر لے رہے آپ، دور سے دیکھا ہوا آدمی سمجھے گا کہ باتیں چل رہی ہیں۔ اور اگر کسی کی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے بیان میں بیٹھو تسبیح لے کے بیٹھے رہتے، اور سامنے بیان سنے جیسا بھی رہتا ہے ان کی تسبیح بھی چلتے رہتی۔ یہ نادان قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ آپ بیان سننے کے لیے جب بیٹھے ہیں تو بیان بھی تو عبادت ہی ہے، یہ پھر ذکر لے کے کیا دکھانا چاہ رہے آپ یہ بتانا چاہ رہے کہ میں بڑا ذاکر ہوں، کوئی لمحہ میرے ذکر سے خالی نہیں ہوتا، آپ بیان کرتے رہیے میں ذکر کرتے رہوں گا، یہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ویسے لوگوں کو تنہائی میں ذکر نصیب نہیں ہوتا، تنہائی میں اپنے موبائل میں باتوں میں لگے رہتے ہیں، اور جب بیان میں بیٹھتے ہیں تو سامنے تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس وقت بیان توجہ سے سننا بھی تو عبادت ہی ہے، اور وہ توجہ سے سنتے نہیں جس کی وجہ سے عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو ہونٹ ہلانا ہر موقع پر ہر محل میں آدمی کے لیے مناسب بھی نہیں رہتا، مہم ہو جاتا ہے، شک اور ڈاؤٹ کا سبب بن جاتا کہ کچھ باتیں کر لے رہے، کچھ میرے بارے میں بول لے رہے، یا ڈسٹرب کا سبب بن جاتا۔ جبکہ ذکر قلبی سے آدمی کو کچھ نقصان نہیں ہوتا کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، کس کو پتہ چل رہا ہے، کس کو تکلیف ہو رہی ہے، کس کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ شیخ سعدی نے ایک شعر میں اس سے متعلق لکھا ہے، میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسے راز ہوتے ہیں کہ کرامن کاتبین کو بھی وہ راز معلوم نہیں ہوتے۔ اس راز سے مراد یہی ذکر قلبی ہے کہ دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کس کو یاد کر رہے ہیں وہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہو رہا۔ اصل میں دیکھا جائے تو یاد کا محل ہے ہی دل، یاد کا محل ہے ہی دل۔ اسی واسطے اگر کوئی دور ہو جائے، جیسے بیٹا ہے ماں سے دور ہے، یا بیوی ہے شوہر سے دور ہے، تو اگر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ بہت یاد آیا آپ، میرے دل نے آپ کو بہت یاد کیا، یہ بولتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں بولتے میری زبان نے آپ کو بہت یاد کیا، ایسا کبھی بھی نہیں بولتے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد کا محل زبان ہی نہیں ہے۔ ہاں بولیں گے بہت بار آپ کا تذکرہ آیا، یہ تو بولیں گے، لیکن یاد کا جو محل ہے وہ دل ہی ہے۔ اس واسطے بولیں گے میرا دل بہت یاد کر رہا ہے، ان کی یاد بہت آ رہی ہے، تو مطلب ہے کہ دل بول رہا ہے کہ وہ یاد آ رہے ہیں۔ تو یاد کا محل ہے ہی اصل دل، تو وہ محل میں ہی اللہ کو لانا ہے۔ وہ لانے کے عمل کو ہی بولتے ہیں وقوف قلبی، کہ اللہ کی یاد کو دل میں لاؤ پہلے، اور اس کے لیے وقوف قلبی کا اہتمام کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد کا اہتمام کرو کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ تو آج کے اس سبق میں قرآن مجید کی آیت سے بھی اور آپ علیہ السلام کی حدیث سے بھی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت آپ علیہ السلام ذکر کیا کرتے تھے، اس کی تشریح۔ اور پھر عقلاً بھی اگر دیکھا جائے تو عقلی لحاظ سے بھی ذکر زبانی مشکل ہے ذکر قلبی کے مقابلے میں۔ تو 6 اعمال جو دیے جاتے ہیں سالک کو، اس میں سے ایک وقوف قلبی ہے۔ گزشتہ سبق میں وقوف قلبی کسے کہتے ہیں اسے سمجھایا گیا، اور آج کے سبق میں وقوف قلبی کی قرآن حدیث اور عقل سے دلیل دی گئی کہ انسان کے لیے وقوف قلبی آسان ہے، اور وقوف قلبی ہی ذکر کا اصل محل ہوتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔